پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد دو طرفہ تجارت کا فروغ، منڈی تک رسائی کو بڑھانا، سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ پیش رفت وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگ زیب کی امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لوٹنگ اور امریکی تجارتی معاہدے جیمسن گریر سے ملاقات کے دوران ہوئی۔ ملاقات میں سیکریٹری کامرس جواد پال اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ بھی موجود تھے۔ اس معاہدے کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ کے ذریعے کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاک امریکہ معاہدے کے نتیجے میں باہمی ٹیرف، خاص طور پر امریکہ میں پاکستانی مصنوعات پر لگنے والے ٹیرف میں کمی آئے گی۔ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم اقتصادی شعبوں، خاص طور پر توانائی، معدنیات، آئی ٹی، کرپٹو کرنسی اور دیگر میں اقتصادی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز کا باعث بنے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے، خصوصاً ان تعلقات کو امریکی ریاستوں تک بڑھانے کے حوالے سے جاری کوششوں میں معاون ثابت ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی منڈیوں تک بہتر رسائی میسر آئے گی اور پاکستان کے بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے۔ یہ تجارتی معاہدہ دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور تجارت اور سرمایہ کاری روابط کو مضبوط بنانے کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لانے کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں اس ڈیل کا خیر مقدم کیا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ امریکہ سے تجارتی ڈیل طے پا گئی ہے، الحمدللہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے ڈیل کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ بھارت پر ٹیرف عائد کر کے زوردار جھٹکا دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان سے تجارتی ڈیل مکمل ہو گئی ہے۔ امریکہ پاکستان کے تیل ذخائر بڑھانے کے لیے اقدام کرے گا۔ شراکت داری کی قیادت کرنے والی کمپنی کا چناؤ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ شاید ایک دن ایسا آئے جب پاکستان تیل بھارت کو بیچے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں تجارتی معاہدے کرنے میں انتہائی مصروف ہیں۔ انہوں نے بہت سے ممالک سے بات کی ہے اور ہر رہنما امریکہ کو بہت خوش کرنا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگ زیب نے میڈیا کو جاری ویڈیو بیان میں کہا کہ امریکہ کے سیکریٹری کامرس تجارتی نمائندے جیمسن گریر سے ملاقات تعمیری رہی۔ اس ملاقات کے آخری مرحلے میں ٹریڈ ڈیل کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ Today marks the culmination of the journey that we started a few months back. جب یہ ٹیرف کی ساری ڈسکشن شروع ہوئی تو اس سے لے کر آج تک کا جو سفر ہم نے کیا ان ٹرمز آف میکنگ شور کہ جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں، جو ہمارا ٹریڈ امبیلنس ہے، اینڈ دین ان ٹرمز آف دا ٹیرف لائنز on both sides. تو آج جو صبح جو ملاقات ہوئی اس میں ہم سب موجود تھے۔ اس میں امبیسڈر گریر تھے، سیکریٹری لوٹنک تھے، and we had again a very constructive final round of discussions which will then led to finalizing the trade deal which was later on announced by President Trump. اور وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پہ ان کا جو میسج ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ دیکھیے، فرام آور پرسپیکٹیو اٹ واز آلویز گوئنگ بیونڈ دا امیجیٹ ٹریڈ امپیریٹیو، اور اس کا سارا جو مقصد بھی یہ تھا اور ہے کہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ہیو ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ، اور اس میں جو larger economic partnership, bilateral partnership, strategic partnership, I think وہ بہت ابھر کے سامنے آئی ہے۔ And I think for that I have to start by thanking everyone who has been involved in this process, starting with our country leadership. اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے وہ بڑا ایک نمایاں رول ہے، because when we were trying to figure out کہ ہم نے یہ ٹریڈ امبیلنس کو کیسے کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے، the private sector was the first constituent
who came up and they say کہ جی ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. اسی سلسلے میں جو میرے جو کیبنٹ کالیگز ہیں ان کی جو مدد رہی ہے, کامرس سیکرٹری اور ان کی جو ٹیم ہے, جو ایمبیسی کی ٹیم ہے لیڈ بائی ایمبیسڈر رضوان شیخ صاحب, یہ سب جو آگے آج جو ہم جہاں جس مقام پر پہنچے ہیں یہ ٹیم ورک ہے, بیکاز نو سنگل انڈیویجول کوڈ ہیو ڈیلیورڈ اینڈ taken us through the finishing line. So I just want to express my gratitude as well to everyone who participated in this process to get us to where we are today. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی جو میسج ہے کہ یہ آگے چل کے it's going to be inshallah a real win-win situation for Pakistan and United States. اور اس میں جو انویسٹمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے ایک سیکٹر کی بات کی ہے, but there are number of sectors. انرجی سے ہم شروع کریں گے, اور پھر منرلز اینڈ مائننگ ہے, سارا آئی ٹی اینڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اینڈ دا نیو اکانومی دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. سو آئی تھنک وی آر ان اے گڈ پلیس ٹوڈے, ماشاء اللہ اینڈ الحمد للہ ان پاکستان in terms of where we have arrived before August 1. اور اس میں سب کو مبارک پیش کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں. And I think we have come a long way from where we were and where we are today in terms of our overall strategic partnership between Pakistan and United States. And it's inshallah going to go from strength to strength as we go forward. امریکی صدر نے بھارت میں قائم 7 کمپنیز پر پابندیاں لگا دیں. بھارت میں قائم 7 کمپنیز ایران سے تیل کی تجارت کرتی ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران تیل سے حاصل آمدنی کو مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اپنے عوام کا استحصال کرتا ہے. محکمہ خارجہ ایسی 20 کمپنیز پر پابندی لگا رہا ہے جو ایرانی پیٹرولیم مصنوعات یا پیٹرو کیمیکل تجارت کے شریک ہیں, اور 10 جہازوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان 20 میں سے 7 کمپنیز بھارت میں قائم ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا گیا ہے. اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ چین کے زچانگ سینٹر سے راکٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا. ترجمان کے مطابق سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے, زرعی نگرانی, ماحولیاتی تجزیے کے شعبوں میں انقلاب برپا کرے گا. سیٹلائٹ سی پیک علاقائی منصوبہ بندی, قدرتی وسائل کے انتظام کے منصوبوں کی نگرانی کرے گا. یہ نقل و حمل کے نیٹ ورکس اور جغرافیائی خطرات کی نشاندہی بھی کرے گا. یہ پاکستان کا دوسرا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے. پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 2018 میں چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ہی بھیجا گیا تھا. ترجمان سپارکو کے مطابق اس وقت پاکستان کے 5 سیٹلائٹ خلا میں موجود ہیں. یہ ویژولز آپ نے ملاحظہ کیے. پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا گیا ہے. چین سے سیٹلائٹ لانچ کیا گیا ہے اور پاکستان کے 5 سیٹلائٹ ایسے ہیں جو خلا میں اس وقت موجود ہیں, اور اس لانچنگ تقریب کے دوران قومی ترانہ بھی پڑھا گیا. آپ کو سنواتے ہیں. IFPR نے ڈیجیٹل پروسیڈ ٹیکس ختم کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری. بیرون ملک سے آن لائن منگوائی جانے والی اشیاء اور سروسز پر ڈیجیٹل ٹیکس نافذ نہیں ہوگا. نوٹیفیکیشن کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. بجٹ میں وفاقی حکومت نے آن لائن منگوائی جانے والی خدمات اور اشیاء پر 5% ٹیکس عائد کیا تھا. ٹیکس ایسی کمپنیز کی اشیاء اور خدمات پر عائد کیا گیا تھا جن کے پاکستان میں دفاتر نہیں. بجٹ میں ایک شک کی اجازت دی گئی تھی کہ وفاقی کابینہ اس ٹیکس کو معاف کر سکتی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پی سی بی گورننگ باڈی کا اجلاس آج رات 8 بجے طلب. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے گورننگ بورڈ کا اجلاس طلب کیا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم امور پر بات چیت کی جائے گی. آپ کو بتائیں کہ دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد اور خانکی پر درمیانی درجے کا سیلاب. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر بھی درمیانی درجے کا سیلاب ہے, جبکہ تربیلا, کالا باغ, چشمہ, توسا اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. باقی دریا اپنے اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں.
اور گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں فلیش فلڈ کے بعد اب تک ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں. لاپتہ افراد کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسلام آباد سے آنے والی CDA کی ٹیم بھی آپریشن میں حصہ لے رہی ہے. مزید جانتے ہیں محمد علی خان سے. جی، دیامر میں گزشتہ فلش فلڈ کے بعد مختلف وادیوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. تھک، بابوسر، شراٹ اور دیگر وادیوں میں درجنوں مکانات، مساجد، سکول، ڈسپنسریاں، رابطہ پل، واٹر چینل، پنچ چکیاں تباہ ہو چکی ہے. بابوسر تھک میں سیاحوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. سیلابی ریلوں کی تباہی میں بہہ چکے ہیں یا دب چکے ہیں. 8 ڈیڈ باڈیز ابھی تک ریکور ہو چکی ہیں. لاپتہ ہونے والے سیاحوں کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. ملبہ بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باعث سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے. ڈپٹی کمشنر دیامر کے مطابق سیلاب سے متاثرہ وادیوں کے لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں. حکومتی امداد کے منتظر ہیں. علاقوں میں صاف پانی، خوراک، ٹینٹ وغیرہ کی شدید قلت ہے. متاثرین نے فلاحی اداروں سے اپیل کی ہے انسانی ہمدردی کے تحت ان وادیوں میں ریلیف آپریشن شروع کیا جائے. وادیوں میں فری میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو گھر کے دہلیز پر بہترین طبی سہولیات فراہم ہو. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کی امیدوار سائمہ خالد نے سینٹ انتخابات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے تحفظات سے پارٹی کو بھی آگاہ کر دیا ہے. سائمہ خالد نے سینٹ ضمنی انتخابات پر موقف دینے سے معذرت کی ہے. بیرسٹر گوہر نے سائمہ خالد کو دستبردار ہونے کی ہدایت کی تھی. بانی PTI نے مشال یوسفزئی کو سینٹ انتخابات کے لیے نامزد کیا ہے. ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب آج ہو رہے ہیں. کمانڈنٹ فیڈرل کانسٹیبلری محمد ریاض نذیر گاڑا نے کہا ہے کہ FC کی 140 پلاٹونز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ مسلسل لڑ رہی ہیں. FC کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا کا حق چھیننے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. فورس پہلے کی طرح قائم رہے گی. صرف ایک نیا یونٹ قائم کیا جا رہا ہے. 3900 جوانوں پر مشتمل نیا یونٹ کسی بھی نئی ذمہ داری کے لیے دستیاب ہوگا جس میں تمام صوبوں سے برابری کی بنیاد پر بھرتی کی جائے گی. وہ جیو نیوز پشاور کے بیورو چیف شکیل فرمان علی سے خصوصی بات چیت کر رہے تھے. آپ کو سنواتے ہیں. 115 سال پرانا نظام، اس میں کمانڈ سٹرکچر کی غیر موجودگی سے ہمارے نقصان یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کانسٹیبلز کی پروموشن کے چانسز کم ہو جاتے تھے. اب ہمیں کم از کم 300 ایسی ویکنسیز ود ان FC اویلیبل ہوں گی جہاں پہ ہمارے کانسٹیبلز کی پروموشنز ہو سکیں گی اور اسی طرح سینئر ہے. سو یہ جو فورس ہے یہ ٹریڈیشنل طریقے سے قائم ہے اور ٹریڈیشنل طریقے سے ہی قائم رہے گی. جو اس کے اندر ایک نیا یونٹ بنایا جا رہا ہے یہ وہ ڈویژن ہوگا جو 3900 لوگوں کا جو اسلام آباد بیسڈ ہوگا اور جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں ڈپلوائے ہو سکے گا اور واپس آ جائے. اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کینیڈا ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر مشروط رضامند. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ ستمبر میں UN جنرل اسمبلی سیشن میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ہے. کہا فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات ہوئی. فلسطینی اتھارٹی طرز حکومت میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے. فلسطینی اتھارٹی 2026 میں حماس کے بغیر عام انتخابات کا عزم رکھتی ہے. کینیڈا کا ارادہ فلسطینی اتھارٹی کے انتہائی ضروری اصلاحات کے عزم پر مبنی ہے. کینیڈا اس حقیقت کی مذمت کرتا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں تباہی پھیلانے کی اجازت دی. سے پہلے فرانس اور برطانیہ میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر مشروط رضامندی ظاہر کر چکے ہیں. اسرائیل نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے متعلق کینیڈا کے وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کر دیا. کہا کینیڈین حکومت کے موقف میں تبدیلی حماس کے لیے انعام ہے. اس سے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا. کینیڈا کے موقف میں تبدیلی سے یرغمالیوں کی رہائی کے فریم ورک کو بھی نقصان پہنچے گا. کینیڈا کے اعلان پر وائٹ ہاؤس عہدیدار کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے. وائٹ ہاؤس عہدیدار نے کہا ہے کہ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے حماس کو انعام ملے گا. صدر ٹرمپ نہیں سمجھتے کہ انہیں انعام دیا جانا چاہیے.
اور فیصل آباد میں بازاروں کو وہیکل فری بناتے بناتے ملحقہ گلیاں موٹر سائیکلوں سے بھر گئی ہیں. شہریوں کی پیدل آمد و رفت کے راستے تک بند ہو گئے ہیں. عرفان اللہ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے. فیصل آباد کے مرکزی بازاروں میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل پارک کرنے کی ممانعت ہے، لیکن بازاروں کے ساتھ ملحقہ گلیوں میں موٹر سائیکل لگانے پر کوئی پابندی نہیں، جس سے راستے مسدود ہیں اور گزرنے والے انتہائی پریشان. گلیوں میں اتنی بائکس ہو گئی ہیں کہ یہاں سے گزرنا چلنا پھرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ کوئی گاہک آتا ہے نہ کوئی کسٹمر کوئی آتا ہے. گلیاں جو ہے نا اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ پیدل چلنے سے بھی انسان مجبور ہے. پلیز حکومت کی مہربانی، پنجاب حکومت کی یا پولیس وارڈن کی، کہ یہ گلیوں کا بھی کچھ سوچیں. راہگیروں اور دکانداروں کے لیے وبال جان اس مسئلے سے ضلعی انتظامیہ آگاہ تو ہے، لیکن فوری حل ان کے پاس بھی نہیں ہے. اس میں یہ ایشو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر فیصل آباد کے نوٹس میں ہے. جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ ان کوارڈینیشن ود میونسپل کارپوریشن فیصل آباد اور جو ٹریفک پولیس ہے، ایک ہم جامع اس پہ پلان بنا رہے ہیں کہ جتنی بھی بائکس جو ملحقہ گلیاں ہیں آٹو بازاروں کی ان میں نظر آتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسے ایریاز ڈیزگنیٹ کیے جائیں جہاں پہ وہ بائکس کھڑی ہوں. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسئلہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، جسے ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی اشد ضرورت ہے. کیمرامین علی اسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصل آباد. ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا ہے. اس معاہدے کا مقصد دو طرفہ تجارت کا فروغ، منڈی تک رسائی کو بڑھانا ہے، سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے. اس سے متعلق وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ ڈیل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یقیناً ایک خوش آئند بات ہے. کتنی اہم ہے یہ ڈیل پاکستان کے لیے اور اسپیشلی امریکہ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیرف بھی کافی حد تک کم کیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جی یہ بہت ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے ہماری معیشت کے لیے، اور الحمدللہ ایک طویل نیگوسیشن کے بعد جس میں بہت زیادہ ورکنگ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر صاحب بھی ابھی واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، کہ یو ایس سیکرٹری آف کامرس ہاورڈ لوٹنک کے ساتھ اور یو ایس ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو ایمبیسڈر جیمیسن گریئر کے ساتھ ڈی سی میں ملاقات ہوئی. اس سے پہلے بھی وہ وہاں پر گئے. اس کے علاوہ ہماری جو نیگوسیشن ٹیمز ہیں ان کی مستقل ایک نیگوسیشن رہی ہے جو پچھلے چند ہفتوں پر ایک محیط رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ڈیل سائن ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ریسیپریکل ٹیرفز جو ہیں وہ خاص طور پر پاکستانی ایکسپورٹس پر جو امریکہ کی طرف جاتی ہیں اس پر ایک ٹیرف کی ریڈکشن ہوگی، اور اس کا بہت ایک بڑا ایک امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی بھی ہمارے جو مالی سال جو اختتام پذیر ہوا ہے اس میں تقریباً 32 ارب ڈالر کی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس میں سے 6 ارب ڈالر امریکہ کی تھی. تو اگر دنیا کے ممالک دیکھے جائیں تو پاکستان کی ممالک میں سنگل لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن امریکہ ہے. اس لیے اس کا یقیناً ہماری ایکسپورٹس بڑھانے میں انشاءاللہ ایک میجر کردار ہوگا. اور جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو اب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کرنے کے بعد ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے، تاکہ ہماری معیشت میں ڈالر کمانے کی سخت بڑھے اور ہم آئندہ ہمیں بار بار مستقل IMF پروگرامز میں نہ جانا پڑے. اس کی طرف یہ ایک میجر سٹیپ ہے. اس کے علاوہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس ڈیل کے میں ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ یہ ٹیرف ریڈکشن کے علاوہ اس کے نتیجے میں پاکستانی انویسٹمنٹ، امریکن یا یو ایس انویسٹمنٹ ان پاکستان انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی ہم اس میں اضافہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں امریکن انویسٹمنٹس میں اضافہ ہو. تو آئی تھنک جی اوور آل ہماری حکومت کی ایک میجر اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ اس سے پاکستان کو معاشی طور پر فائدہ ہوگا، انکریزڈ ایکسپورٹس کی صورت میں بھی اور انکریزڈ انویسٹمنٹ کی صورت میں بھی انشاءاللہ. بلال اظہر کیانی، یہ بھی کہیے گا کہ یقیناً یہ سفارتی لحاظ پر یہ ایک بڑی کامیابی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ امریکی صدر نے بھارت میں قائم 7 کمپنیز پر بھی پابندیاں لگائی ہیں. جی بالکل. جی دیکھیے انہوں نے ایک ہم نے گزشتہ روز بلکہ میڈیا میں دیکھا کہ 25% ٹیرف کی بات ہوئی ہے. تو یقیناً دیکھیے اس کا ایک ہمیں ایک تو ایڈوانٹیج ہوگا کہ اپنے ریجن کے اندر ہماری ایکسپورٹس، ایک تو ہمیں ادروائز ایک اچھی ٹریڈ ڈیل
हुई है हमारी अमेरिका के साथ, और अगर कंपैरिजन भी किया जाए अपने रीजन के साथ जिसमें भारत शामिल है, तो उसमें भी हमारी अब ये एक्सपोर्ट्स को या हमारे एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कंपेटिटिव कर देगा। और यकीनन जो आपने बात कही कि ये अक्सी करता है हमारी डिप्लोमेटिक जो इम्प्रूवमेंट रही है, जो हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस रही हैं पिछले चंद माह में, जहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया में ओवरऑल हमने अपनी सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पाकिस्तान ने, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, टर्की हो, दीगर ममालिक हों, हमने हर जगह पर बराबर में हर जगह पर अपनी पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन किया है, अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया। और अमेरिका में खास तौर पर आपने देखा एक मेजर इंप्रूवमेंट रही है। अभी रिसेंटली भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी रूबियो से मुलाकात हुई, उससे पहले आपने देखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई। और अब हम देख रहे हैं कि ये इन सारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथनिंग का एक नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि ये ट्रेड डील हो रही है। तो इंशाल्लाह जी इससे इसी तरह डिप्लोमेटिक सक्सेसेस भी जारी रहेंगी, और जो हमारा मुआशी सफ़र है जो हमने पिछले 1.5 साल में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की है, और आगे जो हम एक्सपोर्ट लेड और सस्टेनेबल जीडीपी ग्रोथ की तरफ मईशत को लेकर जाना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें और ऐसी ग्रोथ आए जिससे हर पाकिस्तानी मुस्तफीद हो और उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, उसकी कुव्वत खरीद में बेहतरी आए। इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा, और उसमें आज जो ये ट्रेड डील साइन हुई है इंशाल्लाह इसका भी एक मेजर रोल होगा। जी बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पाया है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़रकियानी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तर बता रहे थे चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट चीन के जिचांग सेंटर से रॉकेट के ज़रिए रवाना किया गया है। रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की 1 माह टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद डेटा हासिल होगा। मज़ीद बताएंगी स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। पाकिस्तान ने खला की वसतों में एक और अहम कदम रख दिया है। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपना दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी के साथ चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेज दिया है। और कहा जा रहा है कि ये अब से कुछ देर के बाद ही ये ज़मीन की जो ऑर्बिट है उसमें पहुँच जाएगा, और तकरीबन 1 माह लगेगा इसकी जो टेस्टिंग होगी। उसके बाद इसका डेटा जो मुतल्लिका इदारे हैं वो स्पार्को के ताउन से हासिल कर सकेंगे। ये सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे का सैटेलाइट है जो ज़राअत, अर्बन प्लानिंग और मुख्तलिफ मनसूबों में काम आ सकेगा। और ख़ासकर जो मौसमियाती तब्दीली है, इस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान में सैलाब के कई वाक़यात हुए, लैंड स्लाइडिंग के कई वाक़यात हुए, तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिलीफ सरगर्मियों को तेज़ तर करने में काफ़ी मुआविन साबित होगा। इस वक्त हमारे साथ इफ्तिखार भट्टी साहब मौजूद हैं, DG स्पार्क से, इनसे जानते हैं। सर, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें बताइएगा, क्या किसी भी डिज़ास्टर आने के बाद ही क्या रिलीफ एक्टिविटी के लिए ये काम आ सकेगा, या हमें डिज़ास्टर आने से पहले भी ये आगाह कर सकेगा? बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको, एक तो इनका हेल्पफुल तो होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिज़ास्टर के बाद आप उसकी असेसमेंट कैरी आउट कर सकते हैं कि आपका डैमेजेस कितना हुआ है, लेकिन प्री डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सैटेलाइट इमेजरी का डाटा सेट्स, क्योंकि आप अपनी वल्नरेबल लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे लैंडस्लाइड्स के एरियाज़ हैं, प्रोन एरियाज़, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सैटेलाइट से बेसिकली आप बड़ी प्रिसाइजली जो है अपनी अर्थ की जो फीचर्स हैं उनको मैप कर सकते हैं। और जब हम सैटेलाइट्स अपने तमाम लैंड, जो कि वेरी डिफ़िकल्ट होता है कि आपने फ़िज़िकल सर्वे कैरी आउट करें, उसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर सैटेलाइट से पिक्चर्स ली जाती हैं, उनसे हम, जैसे हमारी आइज़ जो हैं वो 3D व्यू करती हैं, इसी तरह अगर सैटेलाइट एक ही जगह की 2 पिक्चर्स ले लेता है तो उसकी हाइट की इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, तो उससे हम अपनी रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यही डाटा सेट जो है ये इनपुट में होता है मॉडलिंग के लिए, जहाँ पे हम मॉडल को रन करते हैं, जिसकी बेसिस पर हम बता सकते हैं कि अगर दिस अमाउंट ऑफ रेन इज़ हैपनिंग ओवर देयर इन अ सर्टेन एरिया, और ये कितना एरिया इनंडेट करेगी, और ये जो पानी आ रहा है ये कितना आएगा और कितने एरिया को ये इफेक्ट करेगा। ये तमाम की तमाम जो एस्टिमेशंस हैं वो इस सैटेलाइट से कैरी आउट की जा सकती हैं। अच्छा सर, क्योंकि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, काफ़ी ममालिक इस सैटेलाइट को पहले ही भेज चुके हैं। पाकिस्तान के लेकिन बहुत बड़ा कदम है कि दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में भेजा गया। पहले हम दूसरे ममालिक पर निसार करते थे, वहाँ से डेटा हासिल करते थे, जो काफ़ी महंगा पड़ता था। तो इस तरह से हमें बताएं कि ये हमें कितना, जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं उनको कितना ये सस्ता पड़ेगा, या मुल्क
मुल्क की तरक्की में कितना मुआविन साबित होगा? बेसिकली अगर देखा जाए जहाँ पर एप्लीकेशन की बात आती है तो पाकिस्तान ने पहला जो सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन जो था वो इस्लामाबाद में लगाया, जो कि 1989 में लगाया गया। तब से पाकिस्तान जो है सैटेलाइट एप्लीकेशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कैरी आउट काम करता जा रहा है। और ये जो हमारी एप्लीकेशंस हैं मतलब एट ऑफ द अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि नेशन वाइड और इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर सेम। और जो पाकिस्तान का ये चौथा सैटेलाइट है रिमोट सेंसिंग का, अगर देखा जाए जो 2018 में भी हमने लॉन्च किए थे PRSS-1 सैटेलाइट और PAKTIS-1A सैटेलाइट, वो भी रिमोट सेंसिंग थे। और